السلام علیکم دوستوں، آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار جو ہے حافظ محسن صاحب ہے، لیکن اس بار جو ہے ہم کوئی خاص ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے۔ آج جو ہے ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ جیسا ایک انٹرویو کریں گے حافظ صاحب کے ساتھ۔ حافظ صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ سیکھنے کے لائق جو چیزیں ہمیں ملیں گے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، تو ہمارے جو بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی زندگی آپ سے متاثر ہے، واحد نگر کی حد تک تو جو ہے آپ کو جو ہے ایک رہنما کے جیسا دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو حافظ صاحب، یہ ہماری قوم جاننا چاہتی تھی کہ آپ کا ذہن کیسا بنا کہ جو ہے آپ کو امامت کی فیلڈ میں آنا ہے جی اور اس میں وقت دینا ہے؟ جی، ایسا تو کوئی خاص ذہن نہیں تھا امامت کروں گا میں یا پھر لوگوں کے درمیان آ کر کچھ دن کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، باعث برکت ہے۔ بس کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں بڑوں کی جو آپ کو وہ کام آپ سے لے لیتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور رہی بات امامت کی، ایسا کوئی خاص ذہن نہیں تھا اور نہ ہی امامت کے بارے میں کچھ ایسے پروفیشن تھا میرا۔ جی لیکن ایک بات یہ کہوں گا کہ جو جس لوگوں کی صحبت میں زیادہ رہو گے جی تو ان کا اثر ضرور پڑے گا، جی اور یہ آپ کی سائنس بھی کہتی ہے نہیں کہ جیسی سنگت ہوگی ویسی رنگت ہوگی۔ تو ایک بچپن سے ہی علماء کی صحبت، ائمہ کی صحبت، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد قرآن سے لگاؤ، دینی مسائل سے لگاؤ، اور اچھی باتیں بچپن سے سننے کی عادت پڑ گئی تھی۔ تو برے لوگ یا برے لوگوں کی سنگت اور دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنا بہت ہی کم موقع ملا۔ جی تو جیسے جیسے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو قرآن سیکھنے کا موقع ملا، قرآن سیکھنے کا موقع ملا تو پھر امامت کی طرف زیادہ توجہ جانے لگی، اور بعد خود پھر جب ائمہ حضرات کسی وجہ سے نہ آ سکتے جی تو لوگ ہی ہیں جنہوں نے آگے بڑھا دیا جی ماشاء اللہ۔ کہ چلو آپ جو ہے مسجد میں زیادہ بیٹھتے ہیں، علماء کی صحبت ہے اور آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، تو شروع کریں آپ بسم اللہ۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ہوئی، پھر آدمی مغرب پڑھانے کا موقع ملا، پھر فجر کی نماز پڑھانے کا موقع ملا، پھر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی بنایا اور مصلی کی ذمہ داری عطا کی۔ ماشاء اللہ حافظ صاحب۔ جی جی ماشاء اللہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، یہ ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا تھا میں کہ آپ کی زندگی میں جو بھائی ہر کسی کو جو ہے انسپریشن رہتی، جی، تو آپ کی انسپریشن کون تھے امامت کی فیلڈ کے اندر؟ دیکھیں امامت کے اندر جو ہے میری انسپریشن میرے ایک استاد ہیں، جی ان سے میں نے سیکھا ہے کہ پابندی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ امامت کس لیے کر رہے ہیں؟ جی ایک تو خود پہ آپ 5 نمازیں فرض ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ مصلی اپنا تو محلہ اپنا، جی ہے نہیں؟ تو ایک کوشش تھی میری کہ میں جس بستی میں ہوں اور مصلی کا موقع بھی مل رہا ہے تو لوگ بھی ہمارے ہیں اور مصلی بھی ہمارا ہو، تو محبتیں اور اخلاص خلوص مل جائے تو ایک کام ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے آس پاس کے دوست احباب کے جو بچے ہیں الحمدللہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جتنا بھی ہو سکے ہم ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کئی سارے بچوں نے میرے پاس الحمدللہ غالباً 48 بچوں نے میرے پاس یاسین مکمل حفظ کی ہے، ماشاء اللہ جی، اور لاتعداد بچوں نے قرآن کمپلیٹ کی ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے میرے لیے؟ جی تو میرا انسپریشن یہی تھا کہ اگر میرے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کیوں نہ اسی پر پوری جی جان سے کام کیا جائے، ہے نا؟ کیونکہ ہوتا ایک ہے کہ ہم کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم مجبوری سے کرتے ہیں کہ میری مجبوری ہے نا، ایک مجبوری ہے بھائی، اگر یہ نہ کروں تو میں دوسرا کام ہی نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کبھی اپنی امامت کو مجبوری کی تحت نہیں کیا ہے، اس لیے ایک لانگ ٹائم امامت کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہو وہ مجبوری سے نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگ دل لگا کے کرو، میں کہتا ہوں دل بھی تھک جاتا ہے ایک وقت کے بعد، بس ہو جاتی ہے چیز۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دل بھی لگاؤ، جی جان لگاؤ، ذہن لگاؤ، اللہ پاک عزتوں سے بھی نوازے گا اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ جی حافظ صاحب ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب، یہ اور ایک چیز جو میں غور کر آپ کے اندر جو ہے آپ کے اندر سیکھنے کی خواہش ہے بہت، جی، آپ انگلش بھی جو ہے آج سیکھنے کی جو ہے بہت کوشش کرتے ہیں، اور وہ بلکہ نہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے آپ سمجھنے کی جو ہے چاہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے حافظ صاحب کی جو ہے ہمیشہ آپ کے اندر ایک لگے ہوا رہتا ہے کچھ سیکھنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیں جو بندہ سیکھتا نہیں، میں نے ایک پروفیسر سے سنا تھا
کہ جو بندہ سیکھتا نہیں کتابوں سے یا اہل علم کی صحبتوں سے نہیں سیکھتا تو پھر اس کو زندگی سکھانا شروع کرتی ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کتابوں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں. ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات آپ کو فیوچر میں آنے والی ہیں اس کو آپ نے پہلے سے اسٹڈی کی ہوئی ہے نا، تو آپ بڑی آسانی سے وہ مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ رکھتا ہوں کہ جہاں بھی جو سیکھنے کا موقع ملے بالکل میں وہاں بیٹھوں گا، اور بے جھجک کوئی شرم کی بات نہیں، سیکھنے کی مجھے بڑی خواہش ہے، اور یہی چیز اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. جی حافظ صاحب، آپ وہ تھا. اور حافظ صاحب ایک جو ہماری نوجوان قوم میں جو مطلب نوجوان ینگسٹر سے جو ہے ہمارے خاص طور پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے دین سے جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ فائز حاصل نہیں کر، دین کا پورا دین کی معلومات پوری طریقے سے نہیں ہے ان کے اوپر. جی تو ان کے اوپر آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو، آپ جو ہے دین سے جوڑنے کے لیے آپ کے جو اسٹیپس لے رہے ہیں جی اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں تو. کوششیں تو بھرمار ہیں ہماری کہ ہم کیسا ان تک پہنچ سکے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کی گئی، اور انفرادی طور پر ہم نے کام کیے. اعتکاف کے معاملات جو رمضان میں ہوتے ہیں اس میں بھی ہم دینی مسائل، فقہی مسائل، قرآن پڑھنے کی بھی ہم نے جو ہے رکھی. لیکن پتہ نہیں نوجوان کس کو فالو کر رہے ہیں، یا ان کو ابھی دین کی اہمیت اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے نا. میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ بڑی پیاری بات مجھے پڑھنے کو ملی. کسی نے کہا کہ اس دور میں ہم دین پڑھا رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں. تو ایک ہے میرے اندر کہ ہم دین بتائیں لوگوں کو کیا ہے. تو جب وہ انشاءاللہ سیکھنا بھی شروع کریں گے. جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ اسلام قبول کرے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے ان کی زندگی، تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، نوجوانوں کے کردار کو دیکھ کر اسلام کے قریب ہوئے، کتاب کے قریب ہوئے، اور قرآن کے قریب ہونے کے بعد سیدھا وہ اللہ کے قریب ہو گئے. تو میرا ذہن یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے پہلے کردار درست کیے جائیں، ہے نا. بولنے کا طریقہ ہو، کھانے کا طریقہ ہو، بیٹھنے کا طریقہ ہو، دوست احباب کے ساتھ رویوں کا طریقہ ہو. یہ اگر ہم سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. جی حافظ صاحب، بہت خوب. حافظ صاحب اور ایک چیز جاننا تھا ہمیں، آپ امامت بھی ہے، پھر آپ کی اپنی تجارت بھی ہے، تو وقت ٹائم مینجمنٹ آپ کیسا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ بہت ایک آج کل لوگوں کہتے ہیں یہ کرنے کے لیے مگر وقت میسر نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسا مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے کاموں کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت دوں گا. ہے نہیں؟ تو یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو یقین بھی کر کے آپ دیکھیں، ہے نہیں؟ یقین بھی کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن جیسا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں یہ وقت پہ یہ کام کروں گا، تو برابر ہو وہی کام آپ کا وقت پہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یقیناً ہے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں 10 منٹ جماعت کے لیے ہیں اور میں جو ہے کافی دور ہوں، لیکن میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ مجھے جا کے نماز پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، نماز جا کے پڑھانا ہے. تو اللہ پاک نے واقعی میں وقت میں برکت دی اور ایسا ماحول بنا کہ میں آ کے نماز پڑھایا. تو ذہن ہے آپ کا، آپ سوچ لیں اور پوری ذمہ داری اگر نبھانا شروع کرتے ہیں آپ، تو اللہ پاک یقیناً آپ سے وہ کام لے گا اور آپ کے وقت میں برکت ہوگی. جی حافظ صاحب، ماشاء اللہ. حافظ صاحب آج کل ایک چیز عام ہو گئی ہے کہ جو امام اور معظم جو ہے وہ لوگ جو ہے دوسرا پروفیشن تلاش کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھیں کارڈیرا میں ہمارے کچھ حافظ حضرات جو کہیں امامت یا کہیں معظم میں ہیں، معظمت میں ہیں، وہ مچھی بیچ رہی ہیں. سیم ایسی بابا نگر میں بھی سننے میں آ رہا، کچھ اور کر رہے ہیں. یہ مسلسل ہو گیا کہ جو ہے امامت میں بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اپنا ذاتی طور پہ بھی کر رہے ہیں تاکہ گھر چل سکے. جو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی بات ہے اور ایک افسوس کی بات ہے میرے ذہن سے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے علماء کا، خطباء کا، اہل علم کا مقام یہی رکھا کہ جتنا آپ کام کر رہے ہیں اتنا ہی دیں گے، اور یہ مجبوری کے تحت وہ دوسرا کام کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ اگر اماموں کی سیلری 50، 60 یا 1 لاکھ کر دیں، ہے نہیں بھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر والدہ اپنے دوسرے بیٹے کو حافظ عالم بنانا پسند کرتی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، برائی نہیں ہے اس میں کہ آپ امامت ہوتے ہوئے بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تجارت کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے ذہن ڈیوائیڈ ہوگا، ہے نہیں بھائی؟ ایک پروفیشنل بندہ جس سے وہی کام لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب وہ بندہ مجبوری کے تحت وہ کام کر رہا ہے. اب وہاں کا ذہن اگر اس کا مسلح پہ آنے کے بعد اگر کچھ ذہن میں چل رہا ہو تو سوچیں آپ کتنی خراب بات ہے کہ جس کے تابع آپ امام ہیں
اس کی کچھ مجبوریاں چل رہی ہوں اور وہ بندہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کوئی دوسری بات سوچ رہا ہو تو نماز تو ساروں کی صحیح ہے. ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو میرا ذہن یہ ہے کہ اماموں کی علماء کی اتنی قدر کی جائے کہ ان کو دوسری طریقے سوچنے کا موقع ہی مت دو. جی بہت صحیح ہے جی. اور حافظ صاحب ایک عمر فاروق مسجد میں جو ہے آپ ایک عرصے سے ہے, جی تو اس کا تجربہ کیسا رہا حافظ صاحب؟ مطلب مصلی جو ہے بدلتے رہتے, جی امام ہمیشہ جی. تو کچھ ایسے خاص تجربات اگر کچھ آپ اگر بتا سکیں. تجربات دیکھیں, جتنا بھی تجربات ہوئے ہیں لوگوں سے, کئی ساری چیزیں کتابوں سے کم لوگوں سے زیادہ سیکھنے ملی. یعنی لوگ سکھا دیتے ہیں کہ کہاں آپ غلط تھے, تو کئی سارے ایسے لوگ ہیں ایک جس کو کچھ نہیں معلوم ان سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے نہیں. تو بہت ہی بہترین تجربہ رہا اللہ کے فضل و کرم سے. کئی لوگ ایسے بھی آئے جو غلطیوں کو بتاتے تھے, کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اچھائیوں پہ تعریف بھی کرتے تھے ہے نہیں. تو دو بھی لوگ ہیں, دونوں سے بھی جو ہے بڑا مجھے فائدہ ہوا, استفادہ حاصل ہوا. بس یہی کہوں گا کہ امامت ایک ایسا پیشہ ہے کہ اگر آپ اس کو دل و جان سے نبھاؤ گے تو اللہ عزت ضرور دے گا ہے نہیں. اگر مجبوری سے کرو گے تو پھر ذلت کا سامنا ہوگا. تو بس جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ مصلیان سے اچھا رویہ رکھیں, برا بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ کریں, کیونکہ آپ ایک مصلی پہ بیٹھے ہیں ہے نہیں. اور ایک نفرت کے بعد ہی محبت ہوتی ہے. آپ یقین مانیں کہ جتنے لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے شروع میں جب امامت کے, بڑا پریشان ہوتی تھی ان سے, کیونکہ جب اتنی نالج کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی نہیں تھا تو لوگ ذری غلطیوں پہ بڑے بڑے باتیں کر دیتے تھے, تو برداشت نہیں ہوتی تھی یہ باتیں. ایک وقت تک نفرتیں چلی, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی, تو یہی لوگ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں. جی حافظ صاحب, ایک سوال ذہن میں میرے آ رہا تھا ابھی کہ کتابی علم تو ہم حاصل کرتے ہیں, جیسے آپ نے مدرسے میں حفظ کیا, لیکن اس کے علاوہ ایک روحانی پیر کا ہونا, ایک روحانی استاد کا ہونا, وہ زندگی میں کتنا ضروری ہے حافظ صاحب؟ جی اس سے فائدے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. جی ہر چیز کتاب سے ہی سیکھنا ضروری نہیں ہے. میں نے پڑھا تھا کہ عالم دو معتبر ہیں, ایک وہ جو کتابوں سے پڑھے, برسوں کتابیں پڑھے, اور ایک عالم وہ علم والا وہ جو شیخ کامل کی صحبت میں رہ کے سیکھیں. یعنی رویوں سے, ان کے گفتگو سے, ان کے آداب سے اس کا اثر ہوگا. کئی ساری چیزیں آپ ایسے سیکھ سکتے ہیں جو کتابیں پڑھنے والوں کے پاس بھی نہ ہوں. ایسی چیزیں اس بندے کو مل گئی جس نے صرف صحبت اختیار کی تھی. تو ایک پیر کا ہونا اتنا اہم ہے. مولانا جلال الدین رومی کا بڑا پیارا قول آپ فرماتے ہیں کہ جو بغیر پیر کے زندگی گزار رہا ہے وہ گمراہ ہو کے مرے گا. ٹھیک ہے. تو روحانیت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ویسے روحانی بیماریاں ہیں. حسد کی بیماری, بدگمانی کی بیماری, ٹھیک ہے, یہ اندرونی بیماریاں جو نظر نہیں آتی, جن کا علاج کتابوں سے ناممکن ہے. ایک شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھو گے, وہ آپ کے نفس کو دیکھیں گے اور آپ کو ایسا کام دیں گے جس سے آپ کا نفس ختم ہو. تو اس لیے روحانی تربیت اور روحانی علاج کے لیے شیخ کامل کی صحبت ضروری ہے. بیعت حاصل کرنا بہت 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 ضروری ہے. جی حافظ صاحب, تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ہوئی وہ کافی ہوگی. جی انشاءاللہ پھر بہت جلد ہم جو ہے کنیکٹ ہوں گے اور کچھ اچھے ٹاپک جو ہے لے کے آئیں گے. دینی اسلامک اسٹوڈیو جو ہمارا یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہے, تو اس سے بہت سارے لوگ جڑ رہے ہیں حافظ صاحب. اللہ کرم ہے. کچھ لوگ جن سے جو ہم سے جو ہے کنیکٹ نہیں ہوئے, ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ دینی اسلامک اسٹوڈیو پہ ان کو کیا ملے گا آگے انشاءاللہ ویڈیوز؟ انشاءاللہ عز و جل یہی کہوں گا کہ مجھے سننے والوں کے لیے اور ہمارے چینل یا جو بھی ویڈیوز آ رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ اچھی باتیں آپ تک پہنچیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں تو مجھے بھی ثواب ملے گا ہے نہیں. اور جو اگر میری بات سے کوئی اچھی بات آپ کو پسند آ جائے تو آپ کی دعا میرے حق میں ہوگی, اور آپ سن کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو میری دعا آپ کے لیے ہوگی. ہر مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کا مدد کرے, اور ہر ذریعے سے اچھی گفتگو سے کر سکتا ہے تو اچھی گفتگو سے کریں. اور بڑی پیاری بات پیارے آقا علیہ السلام کی ہے کہ قابل رشک ہے وہ بندہ جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کریں, مدد کریں. تو انشاءاللہ تعالی میں پورے بھرپور خدمت کروں گا کہ آپ کو ایسی باتیں کروں تاکہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے.
تو ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ مسلسل جو ہے دینی اسلامک اسٹوڈیو پہ جو ہے ویڈیوز آتے رہیں گے. آپ حضرات بھی جو ہے ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں، اور جو ہے آپ کی رائے بھی بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے ویڈیو دیکھنا آپ کو پسند ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کامنٹس کے ذریعے یا ڈی ایم کر کے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے یا ایسے ویڈیو چاہیے. تو دوستوں، آج کے لیے شکریہ آپ کے ساتھ کافی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ.